بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو. کہ یہ یوم المشہود ہے اور جمعے کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے مولا پہ ان پر ہو دائم درود، ان کے مولا پہ ان پر ہو دائم درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی ترجمان نبی، ہم زبان نبی ترجمان نبی، شان عز و عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، سقر مانے جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کس پر شیدا، یہ اس کو چھوڑے گی نہیں وہ جہنم کی آگ. وہ عمر جس کے اعداء پر شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد قلب رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم امام عادل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. میرے امام نے کہا نا ہم زبان نبی ترجمان نبی، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی کئی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کے قول کی ترجمانی کرتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ عمر چاہتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب پر وحی اتار دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں. کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ دمادم مست قلندر یہ عقیدہ یاد رکھیں سنیوں کا. ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر. تو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ امام برحق خلیفہ برحق ہیں، اور اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جہت سے سمتوں سے بلند مرتبہ والا بنایا. یعنی جس کے لیے محبوب خدا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما.
عمر کے ذریعے، اور محبوب خدا کی دعا قبول ہو جائے اور فاروق اعظم اسلام لے آئیں. اور فاروق اعظم کا اسلام لانا کیا تھا کہ کفار قریش کی کمر ٹوٹ گئی. ایک تو ایمان لاتے ہی، وہ دور ایسا تھا کہ مسلمان اپنا ایمان لانا چھپاتے تھے، اور بعض لوگوں، میرے آقا نے خود منع کیا کہ اب اس کو ظاہر مت کرنا، چونکہ ابھی اسلام کی تحریک نئی ہے، حضور کا مشن نیا ہے، ابھی چند لوگ ہیں، اور اس میں بھی کئی ایسے ہیں جو کافروں کے غلام ہیں. انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا ہے، وہ تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے ایمان کو بھی ظاہر مت کرو. لیکن فاروق اعظم کی جرت اور بہادری کو سلام ہے. یا رسول اللہ، ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہیں. تو اگر حق پر ہے تو پھر ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہم تو حرم میں جا کر نمازیں پڑھیں گے. اور یہ قول موجود ہے، فاروق اعظم جب حرم مقدس میں نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہوئے جا رہے تھے، اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں تو آج روک کے دکھاؤ. اے فاروق اعظم کی شان ہے. کسی کو ہٹا کر آپ جگہ نہیں بنایا کریں. جس ترتیب سے ہم یہ رکھتے ہیں نا ویسے ہی جگہ بنا لیں. ان کو پیچھے بھیج دیں. اس کے لیے جلدی آیا کریں بزرگوں، جلدی آیا کریں. ترتیب سے رکھیے نا، وہیں رکھے کرسی، کسی کو ہٹائیں نہیں. توجہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جرت و بہادری دیکھے. اور جب اللہ نے خلافت عطا فرمائی، اللہ اکبر. میں بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کی خلافت برحق ہے، برحق ہے. آج لاکھ کوئی انکار کرتا رہے کہ ابو بکر جو ہے نا وہ کیسے خلیفہ بلا فصل بن گئے، عمر کیسے بن گئے، عثمان کیسے بن گئے. یہ تو بن چکے جو کائنات کے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، رسول خدا کے قرب میں رہنے والے اصحاب رسول کا فیصلہ تھا. یہ 1400 سال کے بعد کسی کالے کا حکم یا فیصلہ نہیں چلے گا کہ ابو بکر کیسے بن گئے، عمر کیسے بن گئے، عثمان کیسے بن گئے. اور یہ قانون ہے. قانون کیا ہے کہ جو خلیفہ برحق ہوگا، جو جبری اپنے طور پہ بن جائے گا نا، وہ خلیفہ برحق نہیں ہوگا. اس کی امامت بھی جائز نہیں ہوگی. جب وہ خود ہی سے بن جائے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. اور یہ قانون ہے کہ اس کا اعلان کردہ جہاد بھی جہاد نہیں ہوگا. یہ قانون ہے. اور آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اللہ رب العزت نے اسلام کو کتنی شان و بلندی عطا فرمائی. چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ تھا کہ ایک دن اسلام نے غالب آنا ہے. اور فاروق اعظم کی سلطنت کتنی بڑی ہے پتہ آپ کو؟ 22 لاکھ مربع میل. مکران تک صحابہ ہیں. سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے سورج غروب ہو رہا ہے وہاں تک فاروق اعظم کی 3 بر اعظم پر خلافت. اور دنیا کے 2 سپر پاور، پرشین امپائر کون؟ ایران، تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور شام کے رومن پچھاڑ کے رکھ دیا صحابہ نے. اور یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کے دور میں قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوا. یعنی یہ 2 سپر پاور تھی. اور اتنا مال اللہ نے، اتنی برکتیں عطا فرمائی، اسلام کو اتنی شان عطا فرمائی کہ اسلام یہ دبنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے.
آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جو ایسے ممالک جو غیر مسلموں کے یہود و نصارہ کے، وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم، جانتے ہیں کون ہے؟ یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور ایمان لے آئے، ان کی بہن بھی ایمان لے آئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عزت دی انہیں کہ یہ ایک بہت بڑے سخی کی اولاد ہے، حاتم طائی کی اولاد ہے۔ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی ہرا کا مقام جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ مقام ہرا کیا تھا پتہ ہے؟ یہ نجف اور کوفہ کے درمیان میں ایک مقام تھا، اور اس کے ساتھ ایک جگہ تھی تیہ یا طے، وہاں اتنے خطرناک ڈاکو رہتے تھے جو کئی سو افراد کو بھی مار دیتے تھے۔ وہاں کے لوگ بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے نا، وہاں ایک ایسا قبیلہ بھی آباد، ایسے لوگ بھی آباد ہیں، وہ بندے کو غائب کر دیتے ہیں، اس کو صفایا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کے بعد سے میرے آقا کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے عدی اللہ تمہیں طویل عمر دے، یہ دعا ہے، عمر دے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہ مقام جہاں سے لوگ گزر کے آ نہیں سکتے اور شکایت کرتے ہیں، کہ مقام ہرا سے ایک جوان دوشیزہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے گی، اور وہ زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، مرد نہیں عورت، خالی ہاتھ نہیں، زیورات سے لدی ہوگی، اور کوئی قافلے کے ساتھ نہیں، اکیلی آئے گی، کعبے کا طواف کرے گی اور امن کے ساتھ واپسی چلی جائے گی۔ اور یہ فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ایک عورت آئی اور اس نے کعبے کا طواف کیا اور وہ چلی گئی۔ یعنی اسلام کو اللہ نے غلبہ فاروق اعظم کے دور میں دیا۔ یہ خلافت شان فاروقی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساری اتنی ان کے ساری کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ امیر المومنین ہے 22 لاکھ مربع میل، اور بعض قول کے مطابق 36 لاکھ مربع میل، اتنی بڑی سلطنت، 3 بر اعظم جس میں آتے ہو، کیسا ہوگا وہ خلیفہ شان والا؟ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی، جب کھڑکی کھولی نا تو سامنے سے گرم ہوا کا بھپکا آیا جس سے میرا چہرہ جھلسنے لگا، میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ توجہ، کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دور سے آ رہا ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہے، تاکہ قریب آ جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دوبارہ کھڑکی کھولی تو کیا دیکھا؟ حضرت عمر ہے، یہ گھر سے باہر نکلے اور جا کے سر پکڑ کے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اتنی شدید دھوپ، گرم ہواؤں کے تھپیڑے جسم کو جھلسا دیں، یہ اتنی گرمی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ صدقے کے اونٹ آئے تھے اور جس کی ذمہ داری تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، انہوں نے رسی توڑ لی اپنی، اب ایک لکڑی کے ذریعے اس کو ہکالتے ہوئے آپ لے کر جا رہے ہیں۔ کہا حضور یہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے، آپ کے پاس تو 15 لاکھ اونٹ ہیں، یہ 15 اونٹ۔ کہا نہیں عثمان، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ صدقے کے جانور ہیں، یہ
کیسی عاجزی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ شدید گرمی ہے اور امیر المومنین اپنے خادم، ان کے خادم تھا، اس کا نام تھا اسلم، اس کے ساتھ ایک گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین، جن سے کفر نام سے ارے کفر تو چھوڑے، کافر اعظم فاروق اعظم کی آہٹ سے بھاگتا تھا. کون؟ ابلیس. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اور آواز لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی بتاؤ کہ چاول کتنے دینے، دالیں کتنی پہنچانی ہیں اور گندم کتنا دینا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں امیر المومنین یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن چھوڑ، بہت چہیتے دوست ہے، چھوڑ اسے. عبد الرحمن تجھے نہیں پتا یہ شہیدوں کا گھر ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے. کیا یہ بیت المال جا کے اپنا سامان لے کر آئیں گے؟ عمر اپنے کندھے میں لاد کے پہنچائے گا. یہ عاجزی ہے اتنی انکساری. جب ابو لولو فیروز نے خنجر مارا نا، پسلیوں سے دودھ پلایا تو نکلنے لگا. کہتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ. عبداللہ بن عمر کا چت لیٹے ہوئے، آسمان کی طرف منہ ہے. کہا مجھے اوندھا کر دو، زخم شدید ہے. کہا ابا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا مطلب، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا مجھے اوندھا کر دے، میں اپنی ناک زمین پہ، ماں خاک پہ رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اتنی انکساری. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. بس بڑی شان والے ہیں فاروق اعظم. اتنی عاجزی، اتنی انکساری. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک دن آپ آئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا اے لوگوں، اے بچوں سنو، عمر وہ ہے جو بکریاں چراتا تھا اور اپنی خالاؤں اور ماموؤں کی بکریاں چرا کے نا آدھی مٹھی کشمش باتا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے، امیر المومنین اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتے ہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہیں ممبر پہ چڑھ کے؟ فرمایا ہوں یار عبد الرحمن، رات جب بستر پہ لیٹا نا تو خیال آیا اب تو بڑا افضل ہو گیا ہے، افضلیت کے مقام پر امیر المومنین ہو گیا ہے. اتنا سوچنا تھا. میں نے کہا صبح دیکھتے ہیں نفس، تو نے مجھے اپنی، تو نے تو جو کرنا تھا کر لیا. ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر وہ ہے جو بکر، لیکن ایسا نہیں ہے. فاروق اعظم کی شان اتنی بڑی ہے کہ قریش کے جو قبائل تھے، بنو عدی کی اولادیں، بنو ہاشم کی اولادیں، بنو عبد الشمس کے امیہ لوگ، ان بڑے بڑے قبائل میں بحیثیت ثالث لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ کو پیش کیا جاتا تھا کہ کسی میں کوئی تنازع ہو جائے تو فاروق اعظم منصف بن کے اس کے فیصلے کرتے تھے. اس کا تذکرہ نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، عمر تو بکریاں چراتا تھا. بہرحال فاروق اعظم، 1 محرم آپ کی شہادت کا دن ہے. اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. عائشہ سے کہو کہ وہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے عمر کو دے دیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عمر کے لیے اپنی جگہ کو ہبہ کیا. ابو بکر عمر محبوب خدا کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. میرے امام نے کہا نا، سبز گنبد اس کے سائے میں میرے آقا اور قدموں میں ابو بکر عمر. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی، ترجمان نبی، شان عز و خلافت پہ لاکھوں سلام.